السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، دو ویڈیوز نے قیامت برپا کر دی ہے۔ پتہ نہیں اس انسان کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پتھر ہی ہے۔ ظلم کی انتہا کر دی ہے محسن نقوی نے، اور اللہ کے قہر کو دعوت دے دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کے قہر کو جو ہے وہ دعوت دینا ہی ہے۔ ناظرین کرام، دو ویڈیوز کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ایک تو ریالٹی رکھنی ہے، حقیقت کھل کر کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو ہے یہ بنیادیں ہلا کے رکھ دے گی محسن نقوی کی حکومت کی۔ ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے ناظرین، جتنا بھی کہا جائے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو ہوئے ہیں، یہ انسان کے روپ میں اب ایسے الفاظ بولوں گا کہ بعد میں میرے اوپر چارج لگ جائیں گے، کیونکہ ان کے سینے میں دل تو ہے نہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے جو ارسلان نعیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے، جو اس کے وکیل کی زبانی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور باقی تو آپ ابھی جب وہ خود آئیں گے، ظلم و زیادتی کی جو انتہا کر دی گئی ہے، باقی جو گھر والے ہیں ارسلان نعیم کے، جب خود آ کر کے بتائیں گے تو اور قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ناظرین کرام، اس کے وکیل کے بقول وہ ارسلان نعیم جو لڑکا ہے، ان کا 1 مرلے کا گھر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 1 مرلے کا ان کا گھر ہے، 4 بہنوں کا بھائی ہے، اور ان کا والد جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے۔ کل سے میں ایک بحث دیکھ رہا تھا، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جیسے جیسے ریالٹی گزری ہے میرے سامنے سے، وہ پوسٹیں گزرنا شروع ہوئی تو میں حیران تھا۔ سب اس چکر میں تھے کہ تشدد ہوا ہے، ہلاکت ہوئی ہے، نہیں دل کا دورہ پڑا ہے، طبی موت ہوئی ہے۔ بھائی، موت ہوئی ہے ان 4 لڑکیوں کے والد کی، جو ان کا اللہ کے بعد واحد سہارا تھا، اس کی موت ہوئی ہے۔ ہم تماشا بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موت ناجائز موت ہوئی ہے۔ اور یہ جو محسن نقوی کی گورنمنٹ ہے، یہ جو پنجاب پولیس ہے، اس کی زیادتی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ ہمیں الجھا دیا گیا کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے، تشدد سے ہوئی ہے، تشدد سے نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، ہوا کیا ہے؟ 1 مرلے کا گھر ہے، محنت مزدوری کرنے والا وہ باپ 4 لڑکیوں کا، اور وہ ارسلان کو جو ہے وہ دے آتے ہیں ڈرانے کے لیے پولیس اسٹیشن، کہ آپ کو پتا ہے کہ تنگ کرتا ہوگا، 14 سال کا لڑکا ہے، اور گھر والوں نے اس کو پولیس اسٹیشن دے دیا۔ تو پولیس نے 9 مئی کے واقعات میں اس کو نامزد کر دیا۔ اب اس کی ضمانت ہوتی ہے، گھر آتا ہے تو ریڈ پہ ریڈ، اور اس کے بعد جو وہ 1 مرلے کا گھر ہوتا ہے نا ناظرین کرام، اگر آپ کے سینے میں دل ہوگا نا تو آپ ہل کر رہ جائیں گے۔ 1 مرلے کا گھر، جب اس کو آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے پاس 1 مرلے کا گھر اور آپ کی نظروں کے سامنے اس کو گرایا جائے، اس کو بلڈوز کرنے کیا جا رہا ہو، تو آپ کا کیا حال کیا ہوگا۔ بس اسی چیز کو سامنے رکھ کے وہ ارسلان نعیم کا جو والد ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا، اور اس کی موت واقع ہوگی ناظرین۔ اب یہ محسن نقوی کے سینے میں دل نہیں ہے، اس کے سینے میں پتھر ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے، اور کوئی رحم نہیں ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں، ویسے یہ بڑے ہاسپٹلس کے چکر لگا رہے ہیں، جیل کے اندر ان لڑکوں کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایک تو یہ واقعہ ہے، اب یہ جو واقعات ہیں نا، یہ محسن نقوی کی گورنمنٹ، میرا خیال ہے ایکشن ہونا چاہیے، اس کی گورنمنٹ اب رہنی نہیں چاہیے، کوئی اور شخص آنا چاہیے جو ان کے علاوہ جو معاملات دیکھے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آج ایک آکاش نامی لڑکے کی ویڈیو سامنے آئی ہے، بڑی وائرل ہے۔ وہ آپ دیکھیں، وہ لڑکا بھی بڑا کم سن، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، وہ ایک ویڈیو میسج جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر وہ بتاتا ہے کہ مجھے پولیس والے پکڑ کے لے گئے، اور جب مجھے انہوں نے پولیس تھانے میں رکھا تو میں نے پوچھا کہ میرا جرم کیا ہے۔ اب سنیے گا اس کا جرم کیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کا جو والد ہے اس کا تعلق PTI سے، ٹھیک ہے، اور وہ معصوم بچہ یہ چیزیں ریکارڈ کروا رہے ہیں ناظرین کرام۔ آپ سنیں کہ یہ خدا کے قہر کو، جو ہمارا ملک پہلے ہی کن حالات سے گزر رہا ہے، ہم کس طرح لوگوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، خواتین کو ناجائز جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم اور ان کی جو کہانیاں آ رہی ہیں، ان کے والد کی زبانی، صنم جاوید کی والد کی زبانی آ رہی ہیں ان کے ساتھ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، وہ زیادتی والی، اس کو کور کیا۔ عجیب چیزیں ہیں اس ملک کے اندر، عجیب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ چیز ہے۔ اچھا،
میں اس کے اوپر ایک اور چیز کہوں گا، ہم آواز نہیں اٹھاتے. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ناظرین کرام، اور وہ واقعہ مجھے بڑا اچھا لگا. ناظرین کرام، ایک استاد اپنی کلاس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور یہ پیٹرول کے اوپر بھی، جو ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں نا تو ہم آرام سے ٹینک فل کروانے لگ جاتے ہیں. یہ ہم اسی قابل ہیں، ہم اسی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہم اسی قابل ہیں. ناظرین کرام، ہوتا کیا ہے، میں آپ کو وہ واقعہ بڑا زبردست ہے، آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا. ایک استاد ہوتا ہے اور وہ اپنی کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کرتا ہے. وہ ناجائز جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ آپ میری کلاس سے اٹھ کر چلے جائیں، آپ میری کلاس جو ہے وہ نہیں دوبارہ آپ میری کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور وہ کچی ہو جاتی ہے اور وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے. اور وہ تمام جو کلاس روم والے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ناجائز کلاس روم سے باہر بھیجا جا رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ اور احتجاج نہیں کرتے. تو وہ استاد ان کو کہتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یا آپ لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جب ظلم و ستم ہوتا ہے اور آپ احتجاج نہیں کرتے تو پھر اس کی گرفت میں آپ بھی آتے ہیں. اب میں آپ میں بھی سے کل کو جو ہے کسی کو کہوں گا تو کوئی احتجاج نہیں آئے گا اور میں اسی طرح اپنی منمانی کر سکوں گا. اسی طرح ہمارے اندر سے جو ہے وہ احتجاج نہیں آتا، آواز نہیں اٹھائی جاتی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایک ناجائز لڑکے کو روس کے اندر رشیا کے اندر مارا گیا تھا نا پولیس والوں کی جانب سے، تو کس طرح وہاں ہنگامے کھڑے ہو گئے تھے. میں کوئی اشتعال نہیں دلا رہا، میں قانون کے دائرے میں رہ کے پرامن جو ہمارا احتجاج اور ہمارا جو رائٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ کچھ، کیونکہ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اپنے ملک کا نقصان نہیں کر سکتے، اور جو غیر قانونی کام ہے اس کو تو ہم نے نزدیک نہیں جانا. میں جو قانون، آئین اور اپنے حقوق کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ ناظرین کرام، یہ اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے